شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قابل احترام بھائیوں، پردانشین، ماؤں اور بہنوں، قیامت سے پہلے جو فتنے اور آزمائشیں دنیا کے اندر آئیں گے، جن فتنوں یا آزمائشوں میں پڑ کر ایمان والوں کے لیے ان کا ایمان ایک چیلنج بنے گا، اس میں سے آج کا ایک فتنہ ہے مال کا فتنہ، مال دولت کا فتنہ. مال و دولت کا فتنہ یعنی اسے فتنہ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ مال کو سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ آیت سورہ تغابن کی ہے، آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا: انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، جو یہ آزمائش میں پورا اترتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. قرآن کی اس آیت کے اندر دو چیزوں کو، انسان کے مال کو اور اس کی اولاد، یہ دونوں کو فتنہ قرار دیا گیا. فتنہ مطلب آزمائش. مال ایک اعتبار سے آزمائش ہے انسانوں کے لیے، اس اعتبار سے مال کو فتنہ کہا گیا. دیکھیے ایک بات آپ شروع میں سمجھ لیجئے، مال کو فتنہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان مال کو ہاتھ نہ لگائے یا نہ کمائے، ہرگز یہ بات نہیں ہے. ہم کو تو اس بات کی تعلیم ہے کہ آپ ایک مسلمان محنت کرے، کمائے اور حلال طریقے سے جتنا کما سکتا ہے کمائے، خوب کمائے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو اچھا رکھنے کے لیے آپ کتنا کما کر کھلائیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہو. حلال طریقے سے اگر آپ کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، ایسی صورت میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو محنت کی کمائی کھلاتا ہے تو اس کے ایک ایک لقمے پر بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہاں، مال کو جو فتنہ کہا گیا، آزمائش بتائی گئی، وہ اس اعتبار سے ہے کہ لوگ قیامت سے پہلے مال کمانے کے سلسلے میں حلال و حرام کا فرق نہیں کریں گے. لوگ یہ سوچیں گے کہ مجھے مال کمانا ہے، اب جدھر سے بھی ہو، حرام طریقے سے بھی مال آئے، انسان سوچے گا کہ ٹھیک ہے مال آ جائے. اور یہ غلط طریقہ ہے. مال کو اس اعتبار سے حاصل کرنے کی سوچ غلط ہے. آپ تجارت کر کے کمائیں، بالکل حلال ہے، لیکن تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بول کے کمانا یہ آزمائش ہے. تجارت کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اپنا سامان بیچ کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دھوکہ دیں، یہ غلط چیز ہے. مال کمانے کے لیے آپ محنت کرنا اچھا ہے، لیکن محنت کرنے کے بجائے ظلم کر کے مال حاصل کرنا یہ غلط ہے اور یہی فتنہ ہے. اسلام نے تجارت کے سلسلے میں جو اصول بتائے ہیں اس پر باقی رہتے ہوئے آپ مال کما سکتے ہیں. لیکن غلطی کیا ہے؟ لوگ جو ہے مال کماتے ہوئے یہ سارے گناہوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جھوٹ، دھوکہ،
مال ایک طرح کا ہو اور آپ قیمت ایک لے رہے ہو، فراڈ قسم کا مال، 2 نمبر کا مال، ایسی بہت ساری چیزیں، یہ راستوں سے مال کمانا یہ غلط ہے۔ اور یہی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ جو مال آپ کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، یہی آزمائش ہے۔ اور اس معنی میں مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ مال کمانے کے بعد آدمی کے لیے مال آزمائش بنتا ہے۔ کیسے؟ مال آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد آدمی کی نیت بدل جاتی ہے، آدمی اپنے رشتہ داروں سے بھی کٹ جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر جو ہے محبت نہیں رہتی ہے، بلکہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں سے بڑھ کے مال کی محبت اگر آپ کے دل میں آ رہی ہے، یہ آزمائش ہے اور یہی غلط ہے۔ مال کو آزمائش اس معنی میں کہا گیا کہ آدمی مال آنے کے بعد اپنے آپ میں اتنا گھمنڈ، غرور میں مبتلا ہو جائے کہ اسے غریب آدمی غریب نظر نہیں آتا ہے بلکہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو ایسا مال جو آپ کما رہے ہیں وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ جس مال کے آنے کے بعد آدمی انسانوں میں ایک اونچ نیچ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مال جسے آپ نے کمایا ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ ورنہ آپ مال آنے کے بعد یہ غلطی نہیں کرتے، لوگوں کے اندر یہ فرق نہیں کر رہے، آپ کے لیے مال آزمائش نہیں ہے۔ مال آزمائش کب ہے؟ جب آپ کے پاس مال آتا ہے لیکن آپ کو مال کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو غریبوں کا حق ہے وہ آپ نہیں دیتے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال آنے کے بعد بھی اس کا جو حق تھا وہ حق نہیں دیا ہے، تو آپ اپنے پاس مال کو ایسا جمع کر کے آزمائش بنا رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو تب سمجھ میں آئے گا کہ مال آزمائش کس اعتبار سے ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ساری غلطیوں اور کمیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مال کو فتنہ کہا۔ جامع الترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2356، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے، یعنی مال میری امت کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے گا، آزمائش کا ذریعہ بنے گا کہ لوگ اس مال، اس دولت، دنیا کو کمانے کے لیے اتنا دوڑ پڑیں گے کہ ان کے اندر آخرت کی یاد ختم ہو جائے گی۔ اور اس اعتبار سے مال اگر کوئی کما رہا ہے تو وہی فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، غلط بات نہیں ہے۔ غلط بات کب ہوتی ہے معلوم؟ جب آدمی کمانے میں اتنا ڈوب جائے اسے نمازوں کی فکر نہیں ہے، ہاں اسے مسجدوں کی فکر نہیں ہے، اپنی خبر کو تیاری کرنے کی فکر نہیں ہے، اپنی آخرت سے وہ غافل ہے۔ اور اتنا غافل ہو کے اگر کوئی آدمی مال کے پیچھے پڑا ہے، آپ بتائیں کہ ایسا پیچھے پڑنا انسان کے لیے فتنہ نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے؟ ضرور آزمائش ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے لیے مال فتنہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی مسلمان مال کے سلسلے میں یہ غلطیاں نہیں کرتا اور اچھے طریقے سے مال کماتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کمائیں۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے ایک بات جو لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مال کمانا، دنیا کمانا، اچھا رہنا، اچھا کھانا پینا منع ہے اسلام کے اندر، سادی سی زندگی گزارو۔ یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ اگر کوئی آدمی مال کماتا ہے، خود اچھا کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے اور غریبوں مسکینوں کا خیال کرتا ہے، تو آپ کا یہ مال کتنے لوگوں کے لیے کھلانے پلانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایسی صورت میں مال آزمائش نہیں ہے، آپ کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ سوچیں گے تو آپ کو لگے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کام کیا۔ آج ہمارے پاس جو دولت ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے صحابہ کرام کے مقابلے میں۔
صحابہ کرام نے ویسی تجارتیں کی. آپ مدینے کے بڑے بڑے مالداروں کی لیسٹ چیک کریں گے تو آپ کو صحابہ کرام ملیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ان کی دولت کتنی تھی معلوم ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ادر کنٹریز کو اس زمانے کے اندر مال ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. مدینے سے اونٹوں کا قافلہ مجمع نکلا کرتا تھا, جس میں صرف حضرت عثمان کا سامان ہوتا تھا تجارت کے لیے, اور اونٹوں سے لدا ہوا مدینے کے باہر جاتے اور زبردست تجارت کرتے. ان کا جو نفع ہوتا, یہ تو چھوڑو, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال, ان کی جو تجارت تھی, وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچہ کیا نا, اتنا مال شاید ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے جتنا مال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. ان کی پوری کمائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کس کی بات ہے؟ انہوں نے جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. ہاں, لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان جو ہے وہ غریبی فقیری کی زندگی گزار کے دنیا سے لے رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات اگر آدمی حلال طریقے سے کما رہا ہے, اچھا کمانے کا حکم ہے. اسلام نے تو سستی سے منع کیا. گھر میں بیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے سے اسلام منع کرتا ہے. محنت کرے بغیر صبح سے لے کے شام تک سونا اور شام میں اٹھ کے جا کے چائے پینا, اس سے تو اسلام نے منع کیا ہے. آج لوگ مسلمان جو ہے سب سے زیادہ سست ہیں کمانے کے سلسلے میں. ہاں, اگر آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ساز و سامان ہے. نہ صرف یہ ایک اچھی چیز ہے, جمعہ کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے جمعہ کا دن کتنی عبادت کا دن ہوتا ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. وہی سے دن بھی کیا حکم ہے معلوم آپ کو؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ختم ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل, اللہ کا رزق تلاش کرنے میں لگ جاؤ. اللہ اکبر. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جو جمعہ کے سلسلے میں بتائی جا رہی ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں. ہاں, قرآن صاحب میں یہ بھی کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کے رزق میں تلاش کرنے میں نکل جانے کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کو بھول جاؤ, اللہ کے ذکر سے غافل رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. مال کمانے کے لیے جاؤ, لیکن زبان پر اللہ کا ذکر تو کر سکتے نہ کرو. تو یہ جمعہ کے دن کا یہ حکم ہے جو ہمارے لیے عبادت کا دن ہوتا ہے. اس دن بھی یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے کمائیں. ہاں, تو لوگوں کے اندر یہ جو غلط فہمی ہے اسلام کمانے سے یا مال حاصل کرنے سے منع کرتا ہے, غلط بات ہے. ہاں, منع اس وقت کرتا ہے جب آپ حرام طریقے پہ جائیں گے. اگر آپ حلال طریقے سے کمانا چاہ رہے ہیں, خوب کمائیں گے اور اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جائیے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ اسلام کی اچھی تعلیم ہے. لوگوں نے اس کا غلط مطلب لے کر کے مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ساری غفلتیں آ گئی ہیں. تو یہ بات ہے, اگر کوئی مسلمان یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے کماتا ہے کوئی غلط نہیں. غلط بات اس وقت بنتی ہے جب وہ آدمی جو ہے مال کماتے ہوئے انسانوں کی مجبوری کو نہیں دیکھتا, انسانوں کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے. سامنے والا مجبور ہے, اس کو دبا کے اس کی مجبوری کو فائدوں میں, دولت میں بدلنا چاہتا ہے, تو یہ غلط ہے. آپ مال کمانے اچھی چیز ہے, لیکن وہ مال کمانے کے لیے آپ دوسروں کا حق چھین رہے, یہ غلط ہے. اس اعتبار سے مال کمانا غلط ہے, جھوٹ بول کے مال کمانا غلط ہے. اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے. تو میرے بھائیوں, ماؤں اور بہنوں, بات کیا ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان اپنی زندگی گزارنے کے واسطے مال کماتا ہے, اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے, اچھا کھلانے پلانے کے لیے. ایسا مال حلال راستوں سے کمانا اچھی چیز ہے, لیکن آدمی حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں سے جائے, جدھر سے بھی آئے مال کمانے کے لیے چلا جاتا ہے, ہڑپتا ہے, لوگوں کو ڈباتا ہے, لوگوں کا حق مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے,
نمازیں چھوڑتا ہے، دنیا 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 کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، اس اعتبار سے مال فتنہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے سلسلے میں لوگ یہی غلطی کریں گے، اسی غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما الفخر اخشى علیکم، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فخر و فخر آ جائے گا، غریبی آ جائے گی، تم غریبی میں مرو گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے اور دنیا کمانے کے لیے تم دوڑ پڑو، کتنا دوڑ پڑو، اتنا دوڑ پڑو، اتنا دوڑ پڑو، اللہ کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ اور مال کمانے کے پیچھے اتنا اندھے بن جاؤ۔ تو ایسے مال کمانے کے پیچھے پڑ جانے سے مجھے ڈر ہے، اور کہیں تمہاری وہ حالت نہ ہو جائے مال کے پیچھے پڑ کے تم ویسے ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے ہلاک پچھلے امتاں ہوئے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2960 پر 1 میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی کا اس امت کے بارے میں یہ جو ڈر ہے اسی بات کو لے کر تھا، فخر و فاخر کو لے کر نہیں، غریبی کو لے کر نہیں، ڈر اس بات کا تھا کہ دنیا اور دنیا کی دولت مال کمانے میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ یاد نہیں رہتا ہے، نمازیں یاد نہیں رہتی ہیں، حلال یاد نہیں رہتا ہے، جھوٹ ظلم کرنے کا گناہ اسے یاد نہیں رہتا ہے۔ یہ بھول کر کے دنیا کے پیچھے پڑنا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ فتنہ ہے، اور اسی کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ غلطیاں نہیں کرتے ہوئے حلال حرام کا خیال رکھتے ہوئے کمانا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ کما رہا ہے اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے محض دنیا کمانے میں آدمی پیچھے پڑ جائے، آخرت اور اللہ کی یاد سے پوری طرح غافل ہو جانا، اس اعتبار سے مال فتنہ آزمائش ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے مال کو اس اعتبار سے فتنہ اور آزمائش بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حلال اچھے طریقے سے اور زیادہ کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حرام سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر مال دولت کمانے میں پڑ کے اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری زندگی میں مال ہمارے لیے فتنہ آزمائش بنے، اس سے ہم تمام اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔